یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں نا فیمنسٹک بحروپ اور فیمنسٹک اپروچ آف لائف اور فیمنسٹک فیمنزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ آج کا نعرہ نہیں ہے. یہ میں نے ابھی 2 روز پہلے ایک جگہ میں گئی ہوئی تھی لیکچر کے لیے، وہاں پر بھی میں نے بات کی. یہ آج کا نعرہ نہیں ہے. یہ آج کی عورت جو ہے وہ اس نے نہیں اس چیز کو پروموٹ کیا. یہ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تو جس نے جناب حمزہ علیہ السلام کا، حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا تھا، یہ ان کا نعرہ ہے. یہ مرجانہ کا نعرہ ہے، جس کے بارے میں جناب بی بی زینب عالیہ نے دربار میں کہا تھا نا، ابن زیاد کے ابن مرجانہ. یہ اس مرجانہ کا نعرہ ہے، یہ ام جمیل کا نعرہ ہے. اگر آپ چلے جائیں پیچھے اور ہسٹری میں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں پہلے اس کے ہسبینڈ ابو لہب کے بارے میں کس طرح سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کا نہ اس کا مال کسی کام آیا. پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اس عورت کا جو اس کی بیوی ہے کہ جس کا انجام کیا ہوگا، جس کے گلے میں مونج کی رسی ڈالی جائے گی. تو جو فیمنسٹک لے کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں وہ کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں تو کوئی اس میں کنسرن ہمارا نہیں ہے. مگر وہ خواتین جو اسلام کے دائرے میں شامل ہیں، وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہیں، جو علی ولی اللہ مانتی ہیں، وہ اگر یہ عمل کریں اور وہ اگر یہ تمام جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں اگر اس کو اپنی زندگی میں مجھے بتائیے کہ شامل کر لیں، تو پھر آپ کا انجام وہی ہے نا جو قرآن کے اندر ام جمیل کا ہے. سو آئی تھنک کہ آج کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو آپ دونوں راستے دکھا دو کہ اگر آپ اچھے راستے پہ. میں نے خود محسوس کیا جب میں نے حجاب کرنا شروع کیا، وہ جو جانتے بھی نہیں تھے وہ عزت کرتے ہیں. جو راستے میں کہیں چلے جاؤ لوگ آپ کو جگہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ محترمہ کو گزرنے دیجیے. اور اگر میں انہی رستوں سے بغیر حجاب کے سلیو لیس اور اس طرح سے لہراتی بھی جاؤں گی تو ہر انسان آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر مردوں کو پرواہ نہیں ہے، جب ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، جس گھر سے وہ نکلی ہیں خود احساس ہے، تو ہم کیوں کریں این بات؟ بالکل ٹھیک ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آج فیمنزم کے اوپر مردوں کے خلاف جو ایک مہم شروع کی گئی تھی، جب میں نے حجاب کرنا شروع کیا فائزہ، تو مجھے لوگ کہتے تھے یہ کیا تم نے کیا ہے، آئی مین یو نو میڈیا اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد ایک دم سے میرا ایک سرکل تھا، سارے فرینڈز اور یہ کیا کیا ہے. تو جس طریقے سے وہ مجھے یہ کہتے تھے تو میں اس کے اوپر کہتی تھی کہ کچھ بھی نہیں کیا. میں ریلیجسلی اور اسلامکلی ماڈرن اور اسٹائلش ہو گئی ہوں. What's wrong in it? اور I think I always say this to especially young girls, no matter what you wear, مطلب اگر آپ modesty اپناتے ہیں تو whatever you wear, just wear confidence on top of whatever you are wearing. یہ جو کانفیڈنس ہے نا، مجھے ابھی اب تک اور شروع میں بھی میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں، ایک مجھے یہ کوئی وہ کمپلیکس نہیں ہے کہ میں نے اگر 4 دن پہلے کوئی کپڑے پہنے تھے وہ آج میں نے دوبارہ پہن لیے تو مجھے اس کے اوپر کوئی کمپلیکس نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ذات پاک جو ہے وہ میرے لیے رول ماڈل ہے، جن کے پاس تھے ہی 2 کپڑے. سو مجھے ایسا ایک تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے. دوسرا، میں بہت کانفیڈنٹلی جاتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ خاتون جنت، خاتون قیامت، لیڈی آف ہیونس اینڈ دا لیڈی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا لباس حجاب، اور یہ پسندیدہ اللہ کا حجاب ہے. دیٹ گیوز می کانفیڈنس. دوسری جو انہوں نے ماڈرنزم کی انہوں نے اہم بات کی کہ یہ جو ہے فیشن ہو جائے گا. الحمدللہ اٹس بین 12 ایئرز اپروکسیمیٹلی کہ میں نے جو یہ اس حجاب اور اس سلسلے کا، پھر حجابیز کے تھرو بچیاں آتی تھیں اینڈ دے یوزڈ ٹو سے کہ شادیاں آتی ہیں تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ اب حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے رشتے نہیں آئیں گے. تو میں ان بچیوں کو یہ کہتی تھی کہ پلیز ویئر حجاب، میں تمہارے لیے اچھے سے خوبصورت حجاب کروں گی ڈیزائن. انشاءاللہ تم اتنی ڈفرنٹ اور
اتنی سیرین اور ڈیوائن لگو گی کہ صرف تمہارے رشتے آئیں گے. پچھلے 12 سالوں میں اویئرنیس قائم کی اس چیز کی کہ آپ ماڈرن ہو کے آپ دنیا کے ساتھ چل کے بھی حجاب کر سکتے ہیں. بہت ساری بچیاں الحمدللہ اس طرف آئیں. اللہ کا بہت احسان ہے کہ ان 12 سالوں میں ہم نے حجابیز جو ایک برانڈ جو لے کر آئے, اس میں وہ فیشن بھی لے کر آئے کہ جی حجاب کو کہتے ہیں نا ٹو اسٹارٹ ود. اگر کوئی ہم لوگوں میں تھوڑا کہیں تنگ ذہنی بھی آ جاتی ہے کہ اچھا اب حجاب فیشن کے طور پہ پہنا جائے گا. اب اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی فیشن کے طور پہ شروع کر رہا ہے اور اس کی حقیقی معنی کو اور معنویت کو پہنچ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کمال ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی فیشن کے طور پہ پھٹی ہوئی جینز اور سلیو لیس پہنے. سو اگر کوئی فیشن کے طور پہ بھی حجاب کرتا ہے تو ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو سے دیٹ اینڈ آئی فیل سو ہیپی اینڈ آئی فیل دیٹ آئی ہیو اچیوڈ سو مچ شیئرنگ دس ود یو کہ اس وقت پاکستان کے اندر اینڈ ایون انٹرنیشنلی اس قدر برانڈز آ گئے ہیں. پہلے شلوار قمیضوں کے اور سلیو لیس جو جس میں دی جاتی تھی بغیر دوپٹوں کے اتنے برانڈز آئے تھے. الحمدللہ حجابیز نے ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ اب آپ کوئی کھولیں فیس بک, انسٹاگرام, آپ کو ہزاروں پاکستانی برانڈز نظر آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ آئی فیل سو آنرڈ اینڈ آئی ٹیک دس پلیزر کہ یہ الحمدللہ ایک ایسی نیکی کا کام شروع ہوا. اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے جو یو کے میں بستے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ میں جانتی ہوں کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد حجابیز اپنا برانڈ لے کے یو کے بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. اور آپ لوگ بھی ان ڈیزائنز کو جو ہیں وہ پھر انجوائے کر سکیں گے تاکہ ہماری بچیوں کے لیے آسانی ہو. تو مقابلہ بازی نہیں ہے مرد اور عورت میں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں, بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں, وہ کربلا کی طرف رخ کرتی ہیں, کربلا کی طرف سفر کرتی ہیں, مگر اس سے پہلے کس طرح سے کیا اوبیڈینس ہے بی بی کی کہ اپنے ہسبینڈ سے اجازت طلب فرماتی ہیں کہ میں آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں. آج کی عورت کیا کرتی ہے؟ آج کی عورت ذرا سا کوئی اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر, سب سے پہلے بچوں کو ٹول بنا کے اسی بندے کے خلاف استعمال کرتی ہے. کیا یہ ویلیو جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے جس طرح بم پھاڑتے ہیں, اور ایک دہشت گردی ہوتی ہے جو بے حیائی سے ہم اپنے آپ کو عریاں کرتے ہیں اور معاشرے میں ان اقدار کو پامال کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے. آپ کیا کہیں گی سسٹر ساری جو ہماری پچھلی ابھی بات کنٹینیو تھی تو اس کو پہلے میں چاہوں گی آپ مکمل کیجیے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور سوچ طلب لمحہ فکری اگر ہم کہیں تو وہ ہے یہ کہ اس وقت کوئی آ کے بم نہیں پھاڑے گا, کوئی خودکش حملہ نہیں کرے گا. وہ خودکش حملہ ہم کر رہے ہیں کس طرح سے مقابلے بازی کر کے اپنے مردوں کے ساتھ, اپنے ان ولیوں کے ساتھ جن کو اللہ نے ولی کیا ہے, چاہے وہ ہمارے باپ کی صورت میں ہو, چاہے ہمارے بچوں کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو, یا ہمارے ہسبینڈ کی صورت میں ہو. تو جب ایک عورت مقابلہ کرتی ہے نا ایک مرد کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی اہمیت کو بہت کم کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات نے عورت کو بہت بلند اعلیٰ بنایا ہے. جناب بی بی مطلب آپ حدیث قصہ دیکھیں تو جو مرکز حدیث قصہ ہے جس سے آقا دو جہان حبیب کبریا کا تذکرہ ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. وہ وجہ ہیں اور وسیلہ بن رہی ہیں ان کی انٹروڈکشن کا اپنے ہسبینڈ کا, کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ہسبینڈ ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے جو جوان ہیں, جو بیٹے ہیں, جو جنت کے سردار ہیں. تو یہ عورت آج کی کیا کر رہی ہے بائی ہیونگ دس کمپٹیشن؟ وہ بیسکلی اپنی اہمیت کو کم کر رہی ہے. اللہ نے آپ کو بہت بلند و بالا و اعلیٰ بنایا ہے, اس کو کم کرنا کریں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آج کی عورت جو ہے وہ کیا چاہتی کیا ہے آپ اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے بعد, بیکاز اس دنیا میں میکسیمم اگر ہماری کوئی ایج ہے تو وہ کیا ہے 60 70
80 years. उसके बाद जो हमारी दायमी जिंदगी है उसको अगर आपने पहुंचना है एंड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ इट, तो वो क्या है, आपके पास दोनों कंपैरिजन है. कुरान हकीम में देयर आर टू डिफरेंट शजरा, दो शजरे हैं जिनका तस्करा अल्लाह कुरान में करता है. एक है शजरा तैयबा और एक है शजरा खबीसा. शजरा तैयबा वो है कि जो खतीजा, बीबी फातिमा तो ज़हरा और जनाब बीबी ज़ैनब आलिया के जिनके बारे में मैं हमेशा ये एक अशार हैं इफ्तिखार आरिफ साहब के, उनकी एक नज़म के कि अजब एक सिलसिला है खदीजा फातिमा ज़ैनब, वफा के बाब में, सिद्को सफा के बाब में, सब्रो रजा के बाब में, कैसा मुनव्वर रास्ता है खदीजा फातिमा ज़ैनब. ये है शजरा तैयबा. हमने क्या उस शजरा तैयबा को फॉलो करते हुए, उन खवातीन की वैल्यूज को फॉलो करते हुए, उनकी जिंदगी के असूलों को फॉलो करते हुए, क्या असूल, इम्पोर्टेंट बात ये, वो असूल ये थे कि वो अपने वली के लिए इस दुनिया में पहली औरतें और खातून अव्वल थी जिन्होंने उनको तस्लीम किया, जिन्होंने उनकी नबूवत को तस्लीम किया, जिन्होंने उनकी हक सच सदाकत थी उसको तस्लीम करते हुए मलिकातुल अरब, जिन्होंने अपनी हर चीज, जिसे लिटरली आज हम कहते हैं ना, तन मन धन, अपना जिस्म, अपना वो जो आज जिस्म की हम बात करते हैं, अपनी हर चीज, अपना माल, अपनी सारी अटेंशन, हर चीज उनकी अताअत की, उनकी ओबीडियंट बन के, उनकी वफादार बन के किस तरह से उन्होंने की, उसका उनको रिजल्ट क्या मिला. बेशक इस दुनिया में रह के सब कुछ के आखिर में एक चादर तक नहीं थी बीबी के तन के लिए, लेकिन क्या मिला उन्हें, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से सलाम आए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये बिशारत आई कि ए खदीजा, ए रसूल, बताइए अपनी ज़ौजा को कि उनके महल्लात हैं जन्नत के अंदर. फिर उनको ये सोचिए कि सारी जिंदगी आकाए दो जहान, बाकी सब जलते रहे और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को याद कर के आकाए दो जहान अपने आंसू बहाते रहे. आ जाइए बीबी फातिमा. तो आपको क्या लगता है कि ये जो बीबी खदीजतुल कुबरा ने अमल करके या उसवा जो दिखाया, किस लिए था? ये आज की औरत के लिए था. अब इसी का अगर हम ऑपोजिट चले जाएं तो वहां पर उम्मे जमील है ना, जैसा मैंने पहले तज़किरा किया, उसको कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? उसको कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम ईंधन सर पे लेकर घूम रही हो ना, आज की औरत को देखिए जो गुस्से, गजब, बदमिजाजी, बदधर्मी और ये तमाम चीजें लेकर सवार है. कभी आप ये जो फेमिनिस्टिक अप्रोच रखने वाली खवातीन हैं, इनके चेहरों को देखिए, जरा उनकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए, ऐसे लगता है दे हैव फायर इन देयर आईज, वो ऐसी आग बगोला हो जाती है, इस तरह से बदतमीजी के ऊपर उतर आती हैं कि फिर बदतमीजी का जवाब तमीजी है. फिर बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, मुझे बस बता दें अगर टाइम है तो मैं आखिर में ये जो भी पैगाम है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी को देखिए, तो उन्होंने हिजरत की. क्या हिजरत थी? हक के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के वली के लिए, हुज्जत अल्लाह के लिए, हक के परचम को सरबुलंद करने के लिए अपने के सदर दरवाजे से निकल के मस्जिद नबवी के सदर दरवाजे से दाखिल हुई. ये वो बीबी हैं जिन्होंने अपने घर की दहलीज को कभी नहीं छोड़ा. ये वो बीबी हैं कि जिनकी दहलीज के ऊपर सितारे उतरते थे. ये वो बीबी हैं कि जलीलुल कदर असहाब उनकी दहलीज की सफाई किया करते थे अपनी दाढ़ी से. वो अपने हक के लिए, अपने वली के हक के लिए, उस वक्त के वली के हक के लिए वो अपने घर से निकली. आज भी अगर बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फॉलो करते हुए अपने वली की अताअत करें, अपना वो वली के पहली बार, इससे पहले अगर हम थोड़ा चले जाएं, सबसे पहले तो जरूरी है कि आज की औरत ये शनाख्त करे कि उसको अपना वली किसको बनाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बताएं कि इमाम ज़माना के पर्सपेक्टिव में भी और आज के मुआशरे की, हमारी जरूरत के पर्सपेक्टिव में बेहतरीन वजीफा आज की बच्ची, औरत, लड़की, माँ के लिए क्या है? देखिए, सबसे अहम वजीफा यही है कि क्या एक मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूँगी यहाँ पर, इससे पहले कि मैं किसी कंक्लूसिव गुफ्तगू की तरफ आऊँ.
فائزہ آپ کے بھی بزرگ ہوں گے گھروں میں, میرے بھی گھروں میں بزرگ ہیں, کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو آپ کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں, آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں, لک اپ کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کو لک اپ کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے رہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مجھے آپ بہت پسند ہیں, آپ کی یہ عادت مجھے بہت پسند ہے, آپ کا اس طرح سے بات کرنا مجھے بہت پسند ہے, آپ میری آئیڈیل ہیں, آپ مجھے بہت پسند ہیں, یو کیپ سیئنگ دیٹ, اور آپ فضائل اگلے شخص کے بیان کرتے رہیں تو ہم دنیا کے لوگ ہیں, شاید ہمیں بھی اچھا محسوس ہو, ٹھیک ہے. لیکن ہم جن کو رول ماڈل آج ہم بناتے ہیں, جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, جن کے ایام ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, کیا اگر ان کا تصور کریں تو کیا ان کی تعریف کرنا ان کو گوارا ہوگی؟ وہ کہ جو صرف اور صرف اللہ کی توحید اور آقا کی جو ہے وہ بات کریں اور ان کے جو تعلیمات ہیں اس کا تذکرہ کریں, کیا یہ شخصیت پرستی کا شکار ہے؟ جواب ہے نہیں. ان کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا بھی اگر ہوگا تو آپ اگر ان کے کہے ہوئے پہ عمل نہیں کر رہے, آپ ان کی تو تعریف کر رہے ہیں مگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے وہ تمام چیزیں, آپ اپنے گھر میں اپنے والد کا احترام نہیں کر رہے, آپ لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں, رحمت للعالمین کے ماننے والے لوگوں کے لیے رحمت بننے کی بجائے زحمت بنے ہوئے ہیں, تو کیا یہ تعریفیں کسی بھی صورت میں آپ کے یا کسی کے کام آئیں گی؟ بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا گوارا ہوں گی وہ تعریفیں؟ آپ تعریف جب کسی کی کرتے ہیں تو ان کی جو فضائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں. آخر میں اس سے بہتر مثال میرے پاس نہیں ہے کہ جس طرح سے جناب حر نے, اگر دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا گناہ ہوگا کہ جو وقت کے امام تھے ان کو ان کے خانوادے کے ساتھ گھیر کے ایک دشت میں لے آئے کہ جو ان کا آخری وقت وہیں پر شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد جب انہوں نے سوچا, تدبر کیا, فکر کی, جب اپنے سوچ کو بدلتے ہوئے اپنے عمل کو بدلا, جیسے ہی عمل کو بدلا تو پھر کیا حاصل ہوا؟ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ رومال, وہ جو ان کے لیے ایک تاج تھا. اگر آج کی عورت نے, آپ نے شروع میں اپنے پروگرام میں آزادی کی بات کی, آج کی زندگی میں ہم سب نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو دنیاوی غلامی ہے, جو دنیاوی خدا ہیں, جو دنیاوی طاغوتی طاقتیں ہیں, اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سے آزادی اسی صورت میں ہوگی جب ہم جناب حر کی طرح اپنے عمل کو بدلیں گے. جب ہم, تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ پھر ہمارے سر کے اوپر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دست مبارک آئے گا, جو ہمارے لیے تاج ہوگا, آخرت میں بھی اس دنیا میں بھی. اور یہ چیز اتنی ہر انسان یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے, مگر یاد رکھیے ایک دنیاوی مثال دے کے, آپ اگر اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, جتنے مرضی ڈائٹ پلانز اپنے ساتھ رکھ لیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ, جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا زندگی نہیں بدلے گی. دس از اباؤٹ ٹائم کہ ہم ہجرت کریں. کس چیز کی ہجرت؟ ایک ہجرت بی بی خدیجہ نے کی, وہ اس امیری سے غربت کا سفر جس میں سب کچھ دے دیا, اپنے کیا کہتے ہیں جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکلنا پڑتا ہے. پھر جناب بی بی فاطمہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے مسجد نبوی گئیں. جناب بی بی زینب عالیہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کربلا, شام و کوفہ گئیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس مثال آتی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی جو بہن ہیں, وہ جناب بی بی معصومہ کم کس طرح سے ہجرت کر کے کم میں تشریف فرما ہوئی. اس طرح سے آج کی عورت کو اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف ہجرت کرنی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس عمل کو, اس کو رول ماڈل بناتے ہوئے, اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے یہ ہجرت جب ہوگی تو نور کا سفر ہوگا. پھر آپ کو لگے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ نورانی بارش ہو رہی ہے, اور پھر آپ اس دنیا میں انشاءاللہ فاطمی کہلائیں گے.
بالकुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर रूज नासिर आपका, बेहद ममनून और मशकूर हूँ आपकी शमूलियत के लिए और बेहतरीन पैगामात और बहुत इंस्पायरिंग बातें हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ात दे, इस अज़ीम मिशन पे आपको कामयाब करे जिस पे आप चल रही हैं और आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।